22واں پارہ ہے سورۃ السبا، آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ اللہ نے حکومت اور سلطنت سے نواز کے، پھر بھی اللہ جل شانہ کے منشا کے مطابق زندگی گزارنے ذرہ برابر کمی نہیں کی، بلکہ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کا مظاہرہ کیا۔ پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بہت توڑے ہیں، ناشکر زیادہ ہے اور شکر گزار کم ہے۔ حالانکہ شکر کی وجہ سے اللہ نعمتوں کو بڑھاتے ہیں اور ناشکری کی وجہ سے اللہ چھین لیتے ہیں۔ انہی ناشکر لوگوں میں سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے قوم سبا کا۔ یہ ناشکر لوگ تھے۔ قوم سبا یہ عرب کے جنوب علاقے، آج کل ہم یمن کہتے ہیں، یہ یمن کے علاقے میں آباد قوم تھی۔ جب سورہ سبا نازل ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مجلس میں شخص کھڑا ہو کر پوچھنے لگا، اللہ کے رسول یہ سبا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک شخص کا نام ہے جس کے 10 بیٹے ہیں، 6 بیٹے یمن میں آباد تھے اور 4 بچے شام میں آباد تھے۔ یہ سبا جو علاقہ اصل میں یہ شخص کا نام تھا، پھر یہ اتنا مشہور ہو گیا کہ یہ پورے ملک کا نام رہ گیا سبا۔ اس کا دارالخلافہ معارب تھا اور یہ اتنے متمدن لوگ تھے، اللہ جل شانہ نے ان پر خوب فراوانی کی تھی۔ ان کے روڈ کے دائیں اور بائیں جانب 2 باغات، سرسبز و شاداب، خوشبودار پھلدار درخت اس کے اندر، 300 میل کے مسافت پر مربع باغات تھے۔ اللہ جل شانہ نے ان کو ہر قسم کے عمدہ زندگی کے اسباب سے نوازا ہوا تھا، اور چونکہ یہ ریگستانی اور پہاڑی علاقہ تھا، پانی کا کوئی خاص نظام نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے باغات کو پانی دینے کے لیے ڈیم کا نظام بنایا تھا۔ معارب دارالخلافہ کے انہوں نے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے تھے، ان میں سے مشہور وہ سد معارب کا بند، یہ 150 فٹ لمبا اور 50 فٹ چوڑا۔ اس میں انہوں نے پہاڑ کا پانی جو ہے وہ جمع کر کے اس پانی سے اپنے باغات کو پانی دیتے رہتے تھے اور باغات کی آبادی۔ لیکن اس قوم نے بجائے اللہ کی شکر گزاری کے، اللہ کی اطاعت کے، اللہ کی نافرمانی کی، ناشکری کا مظاہرہ کیا۔ اللہ نے ان پر یہ جو بند تھا یہ توڑ دیا، اور بند کا پانی جو ہے نے تباہی مچا دی، جو سارے باغات تباہ ہو گئے۔ پھر یہ جو سرسبز و شاداب، خوشبودار اور پھلدار درخت، اللہ فرماتے ہم نے ان کو بدل دیا بدمزہ پھل کے ساتھ، جھاؤ کے درخت کے ساتھ جس میں پھل ہی نہیں ہوتا، اور کچھ جھنگلی بھیر۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے حالات کو سامنے رکھ کے بیان فرمایا کہ ناشکری سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اللہ جل شانہ ناشکر قوم کو سزا دیتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، یقیناً قوم سبا کے لیے ان کی رہائش کے اندر نشانی تھی۔
جنتان عن یمین و شمال، کہ وہ ایسی قوم کہ اللہ جل شانہ نے ظاہر کے اعتبار سے ایسی فراوانی عطا کی تھی کہ ان کے دائیں بائیں جانب دو باغات سرسبز و شاداب پھلدار خوشبودار۔ اللہ نے فرمایا کلوا من رزق ربکم، اللہ نے خوب فراوانی کی ہے، تمہارے لیے ایک نظام چلایا ہوا ہے، لہذا تم بھی کھاتے رہو اپنے رب کی روزی میں سے، لیکن یاد رکھنا وشکروا لہ، اس کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ جل شانہ کا شکر زبان کے اعتبار سے الحمدللہ، دل کے اعتبار سے کہ اللہ کے سوا دل میں اور کوئی نہ رہے، اللہ کی محبت اور عظمت اور طاعت ہو، ایک جذبہ اور یقین۔ اور اعضاء کے اعتبار سے اللہ جس عبادت کا حکم دے تو ہر قوم کو اللہ نے عبادت کا جو طریقہ دیا، اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر، مورخین لکھتے ہیں کہ اس قوم کے اندر اللہ نے 13 انبیاء علیہ السلام کی بعثت فرما دی، اور یہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ مفسر ہے، اس کی ایک رائے ہے، لیکن 13 انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے باوجود بھی وہ نافرمانی کا مظاہرہ کر چکے اور ناشکری کر چکے۔ اس لیے بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے اللہ کے غیر کی عبادت میں لگے رہے۔ بلدۃ طیبہ، یہ اللہ نے مختصر جامع لفظ انسانیت کو سمجھانے کے لیے بیان فرمایا کہ یہ عمدہ شہر ہے، اور مفسرین لکھتے ہیں بلدۃ طیبہ، یہ جو عمدہ شہر کا اطلاق کیا جاتا ہے اس شہر پہ کیا جاتا ہے جس کی آب و ہوا صاف ستھری ہو، اس میں معیشت کا سب سے بہتر نظام چل رہا ہو، اس میں امن و امان قائم ہو۔ اور جب کسی شہر کے اندر امن تباہ ہو جائے، اس کی معیشت تباہ ہو جائے، اس کی آب و ہوا برباد ہو جائے تو پھر یہ عمدگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ عمدہ شہر ورب غفور، اور رب بخشنے والا ہے۔ اللہ نے ظاہر کے اعتبار سے تم لوگوں کو ان نعمتوں سے نوازا ہے، تم شکر بجا لا کے اللہ کی طاعت میں لگ جاؤ، اگر کچھ کمی کوتاہی ہو جائے اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن بجائے یہ کہ اللہ جل شانہ کی عبادت میں لگ جائے، طاعت میں لگ جاتے، اللہ فرماتے فَأَعْرَضُوا، انہوں نے منہ موڑ لیا اللہ کی فرمانبرداری سے۔ انجام کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، وہ جو بن کا سیلاب تھا اللہ فرمایا ہم نے ان پر بھیج دیا، وہ سیلاب ٹوٹ گیا اور اس کا پانی چلا گیا علاقے کے اندر، اور علاقے کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ اس کے بعد کے مورخین نے اس علاقے کا معائنہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہاں پر یہ جو بند تھا اس کے اندر دیوار جو تھی تو وہاں پر کھڑکیاں بھی تھی اس کے اندر، کہ جب پانی زیادہ ہو جاتا تھا تو اس کے ذریعے پانی کو تھوڑا تھوڑا چھوڑتے رہتے تھے تاکہ پانی تباہی نہ ہو جائے۔ لیکن جب اللہ کے منشا کے خلاف زندگی گزارنے پر آ گئے، اللہ نے وہ جو روزی کے اسباب والا پانی تھا، اللہ نے اس نافع پانی کو، نفع دینے والے پانی کو ضار بنایا، تکلیف اور نقصان کا ذریعہ، تباہی بربادی مچائی اس نے۔ اس سے علماء فرماتے ہیں اس امت محمدیہ کے لیے قرآن مجید کے اندر اس واقعے کا ذکر کرنا ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ اے امت محمدیہ، اللہ جب آپ کو نوازتے رہتے تو اللہ کی فرمانبرداری میں لگ جاؤ، اگر ناشکری کرو گے اور پھر نافرمانی میں لگ جاؤ گے تو یاد رکھنا اللہ نے کیسے قوم سبا کو تباہ کیا تو تمہیں بھی تباہ کر ڈالے گا۔ اس لیے جب اللہ جل شانہ کی ناشکری کی جاتی ہے تو اللہ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ یہ مہنگائی کا ہم جو رونا رو رہے ہیں، اور یہ حالات پریشانی کا رونا رو رہے ہیں، اور یہ دھماکے اور یہ بدامنی، یہ سب کچھ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے اعمال ہی کا نتیجہ اور کچھ نہیں ہے۔ ایک نماز کو لیجئے، ہم محلوں کے محلے میں رہتے رہتے ہیں، بازار ہمارے بھرے رہتے ہیں، لیکن ہمارے دفاتر آباد رہتے ہیں، وہی لوگ مسجد میں نماز کے وقت غائب رہتے ہیں۔ ایک نماز پر امت آ جائے، اللہ جل شانہ حالات کے اندر انقلاب لے آئیں گے، فراوانی آ جائے گی۔ اس لیے
کسی شہر کے لیے کامیابی کی علامت کیا ہوتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کے لیے دعا مانگ رہے تھے اور کیا فرما رہے ہیں؟ اے بن رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے اہل کو، اس میں بسنے والوں کو کھلائیں ہر قسم کا پھل۔ مراد دو چیزیں ہیں، کسی شہر کی ترقی دو چیزوں پر مبنی ہے، ایک امن پر اور دوسری چیز معیشت ہے۔ اور عام طور پر مسلمانوں کی بستیاں اور ملکوں کے ملک کو تباہ کرنے کے لیے یہ دو چیزیں چھین لی جاتی ہیں معاشرے کے اندر۔ کسی ملک کی معیشت تباہ کی جاتی ہے، بنیادی طور پر معیشت کے اندر جو پالیسی ہوتی ہے جب وہ غیر کے پابند بن جاتی ہے تو پھر وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے، اور دوسری چیز اس ملک کے اندر امن تباہ ہو جائے، مساجد میں حملے، دفاتر میں حملے، کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ اب بھی دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ حالات سامنے آ رہے ہیں۔ غیر کے بڑے منصوبے یہ ہوتے ہیں، یہ دو بنیادی چیزیں اس ابراہیم علیہ السلام میں، یہ قرآن سے ثابت چیزیں، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ چیزیں جو عطا فرماتے اس کے اسباب کیا ہیں، کسی ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے کیا اسباب ہیں، کسی ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کیا اسباب ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اگر مسلمان برسر اقتدار آنا چاہتا ہے اور اپنے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں قابو کرنا چاہتا ہے اور غیر کے شکنجے سے آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز ایمان کی محنت اور عمل کی محنت ہے۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ جب تک مسلمان ایمان میں قوی نہیں بنے گا، عمل میں قوی نہیں بنے گا، تو تب تک مسلمان برسر اقتدار آ نہیں سکتا۔ اگر ہوگا بھی دوسروں کا پابند بن کر چلتا رہے گا، خود کوئی اختیار نہیں رکھے گا، نظام اس کے قابو میں نہیں رہے گا، نظام اس کے قابو سے باہر چلے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ جل شانہ زمین میں خلافت سے نوازیں گے مسلمان کو۔ وَلَيُبَدِّلَنَّ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ خوف کو امن سے بدل دیں گے ایمان عمل صالح کی بنیاد پر۔ اور اگر ایمان عمل صالح میں کمی آئی تو امن کو خوف کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے، امن تباہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ نے فرمایا اللہ جس دین پر راضی ہوتے اس دین پر عمل کرنا آسان بنا دیں گے، لیکن اگر ایمان عمل صالح کی محنت نہ ہو اپنے دین پر عمل کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ایسے قوانین بنا دیے جائیں گے کہ نماز پڑھانے والا بھی سنت رسول کے خلاف زندگی گزارے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ امام صاحب ہیں نماز پڑھانے والے۔ اور آج ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں لوگ کوئی فرق محسوس نہیں کر رہے ہیں، مولوی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور سنت رسول ہے ہی نہیں ہے، فرق ہی نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فرق ہی کوئی سامنے نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے یہ ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں جب ان لوگوں نے یہ کیا وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ، ہم نے ان کو سرسبز شاداب، پھلدار اور مزیدار خوشبودار درخت اور باغات سے نوازا تھا، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی ہم نے ان پر بند چھوڑ دیا اور وہ سیلاب چھوڑ کے پانی کے ساتھ ان کو تباہ کر دیا، اور ان کے جو پیارے باغات تھے ہم نے انہی باغات کو بدل دیا۔ کیسے باغات؟ ذوات اکل خمط، بدمزہ پھل والے باغات کے ساتھ، اور وہ اصل اور جھاؤ کے درخت کے ساتھ، وہ شیء من سدر قلیل، اور تھوڑے سے کچھ بیر کے درخت تھے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے کیوں کیا؟ بسبب ان کی ناشکری کرنے کے ہم نے ان کو یہ بدلہ دیا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم اسی طرح ناشکروں کو بدلہ دیتے رہتے ہیں۔ میں نے آج فجر کی نماز میں میں یہی مطالعہ کر رہا تھا، یہی سوچ رہا تھا اللہ نے انسان سے سب سے بڑا شکوہ یہی کیا ہوا ہے کہ یہ انسان رب کا بڑا ناشکر ہے۔ اللہ فرماتے قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ، مارا جائے یہ انسان، تباہ و برباد ہو جائے، یہ کتنا بڑا ناشکر، کس چیز نے اس انسان کو اپنے رب کا ناشکر بنایا؟ من ای شیء خلق، یہ انسان کس درجے تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے،
کہ رب کی طرف سے منادی ندا دے رہا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ اپنے دکان سے ٹائم نہیں نکال سکتا، اپنے کاروبار سے وقت نہیں نکال سکتا، اپنے دفتر سے اٹھ کے آ نہیں سکتا مسجد کی طرف۔ اللہ فرماتے اس انسان کو سوچنا چاہیے کس چیز سے اللہ نے اس انسان کو بنایا، انسان کی یہ حقیقت ہے کیا چیز؟ من نطفۃ خلقہ فقدر، اللہ نے قطرے سے بنایا، ماں کے پیٹ میں پالا، نکلنے کا راستہ آسان بنایا، ثم السبیل یسرا، اور اللہ فرماتے ہیں انسان سوچتا بھی نہیں ہے، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ موت طاری کرے گا، قبر میں چلا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے رب کی ناشکری میں آیا ہوا ہے، یہ بندہ یہ سب کو چھوڑ کے خالی ہاتھ قبر کی طرف چلا جائے گا۔ کیوں ناشکری کر رہا ہے؟ کلا لما یقض ما امر، اللہ فرماتے ہیں اس انسان نے ہرگز اس حکم کو پورا نہیں کیا جو اس کے رب نے اس کو دے دیا۔ آپ کے ساتھ دفتر میں کام کرنے والا آپ کے ایک حکم کی تعمیل میں کمزوری دکھا دے، ہم کتنے غصے کراتے رہتے ہیں، ہم اس کو نکال لیتے اپنے دفتر سے، جاؤ بھائی اپنا کام کرو۔ یہ تو رب کی نوازش ہے کہ نافرمانی اور گناہوں کے باوجود بھی پھر بھی اللہ جل شانہ ہمیں دیتے رہتے ہیں، نوازتے رہتے ہیں، ہمیں کبھی محروم نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انسان کی سب سے بڑی بیماری ان الانسان لربہ لکنود، کہ یہ اپنے رب کا بہت بڑا ناشکر ہے۔ اور اللہ فرماتے بھی ہے یہ ناشکری کہاں سے آتی ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ مال کی محبت میں انسان بڑا سخت ہے، مال کی محبت کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ لیتا ہے، اللہ کے احکام کو پامال کر لیتا ہے، اور یہ ضائع کر لیتا ہے اللہ کے احکام کو۔ اور یاد رکھنا اس ناشکری کا علاج کیا ہے؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تھوڑی دیر کے لیے بندہ بیٹھ کر سوچے انجام میری زندگی کا کیا ہے، میں نے مرنا ہے، لوگوں نے میرے کپڑے اتارنے ہیں، لوگوں نے غسل، جس کو نصیب بھی ہو جائے، اور اٹھا کے قبرستان لے کے جانا ہے اور مٹی کے اندر دفنانا ہے، اور خالی ہاتھ تنی تنہا میں رہ جانے والا۔ کون سی چیز کام آنے والی ہے؟ وہی اللہ کام آئے گا۔ اللہ کی مبارک زندگی، اعمال والی زندگی ہم نیت کرے، کوشش کرے اپنی زندگی کو اعمال سے آباد کرے، گھر کی زندگی، مارکیٹ کی زندگی، مسجد کی زندگی اعمال سے آباد ہو۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، یقیناً قومی سبا کے لیے ان کی رہائشگاہ کے اندر نشانی تھی۔ جنتان عن یمین و شمال، دو باغات تھے ان کے لیے دائیں اور بائیں جانب۔ کلوا من رزق ربکم، کھاتے رہو اپنے رب کی روزی میں سے۔ مراد کھانے سے استعمال کرنا، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ کی نعمت استعمال کرو۔ واشکروا لہ، اور اس کا شکر بجا لاتے رہو۔ بلدۃ طیبہ، عمدہ شہر ہے، ورب غفور، اور رب بخشنے والا ہے۔ فأعرضوا، پس انہوں نے منہ موڑ لیا۔ فأرسلنا علیہم سیل العرم، ہم نے بن کا سیلاب ان پر چھوڑ دیا۔ وبدلناہم بجنتیہم، اور بدل دیا ہم نے ان کے دو جنتوں کو، خوشبودار مزیدار پھلدار درخت باغات کو ہم نے بدل دیا۔ جنتین، دو ایسے باغات کے ساتھ، ذواتی اکل خمد، جو بدمزہ پھل والے تھے، وَأَصْلٍ، اور جاؤ کے درخت والے تھے، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور تھوڑے سے جنگلی بیر والے تھے۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا، اور یہ ہم نے بدلہ دیا ان کو بسبب ان کی ناشکری کرنے کے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے رہتے ہیں۔ صدق اللہ۔